السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 91 سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، تو انہوں نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کرے۔ وہو ارحم الراحمین۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، تو انہوں نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے کر جاؤ۔ فألقوه علی وجہ ابی، اور میرے والد کے چہرے پر اسے ڈالو۔ یأتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ وأتونی بأہلکم اجمعین، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ جدا ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، یقیناً میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ قالوا، تو کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو بلا شبہ ایک پرانی بھول کے اندر گمے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی زبانی گھر کے احوال سنے اور دیکھا کہ گھر والوں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور بالخصوص جب انہوں نے صدقہ کی اپیل کی، تو اب بات کو مزید طول دینے کے بجائے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے غور کیا تو کہنے لگے حیران ہو کے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محسن بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب ظاہر بات ہے منظر ہی ایسا تھا، کہنے لگے
اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فوقیت دے دی. آثرک اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے. آپ طاقت میں ہیں، ہم مجبور ہیں. اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم یقیناً خطا کرنے والوں تھے. بغیر کسی حیل و حجت کے، سوائے اپنی غلطی ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو مان لیا کہ ہم سب نے غلط کیا تھا. اب یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار تھا کہ آپ ان کو ملامت کرتے تو ملامت کر سکتے تھے، سخت الفاظ کہتے تو سخت الفاظ کہہ سکتے تھے، اور سزا دیتے تو سزا بھی دے سکتے تھے. کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں. اور یہی لوگ کرتے ہیں کہ جب موقع آ جائے تو جتنا ظلم ہو اس سے بڑھ کر ظلم کرتے ہیں. اور ایک طرز عمل وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا، اور ویسا ہی طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا. تو حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. تثریب کہتے ہیں ڈانٹنا، ڈپٹنا، ملامت کرنا، تانے دینا، پرانی بات یاد کرا کر عیب دلانا، یہ سارے باتیں اس کے اندر شامل. تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن میری جانب سے تم پر کوئی ملامت، کوئی ڈانٹ، کوئی تانا زنی نہیں ہے. غلطی تم نے کی، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کرے. اور یہ ہے انتہا درجے کا ظرف. بسا اوقات بندہ یہ کرتا ہے کہ مجھے درد بڑی ہوئی ہے، تکلیف بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یہ دعا دینا کہ اللہ بھی تمہارا گناہ معاف کر دے، اور ساتھ یہ کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تم یہ خیال نہ کرو کہ میں تم پر بڑا رحم کر رہا ہوں. جو میرا رب ہے وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ اپنی مخلوقات میں اتارا ہے. اور آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس 1% کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرتے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں جس سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا. تو دیکھیں وہ لوگ جو قیامت کے دن بھی جہنم میں پہنچیں گے، کس قدر ظلم کیے ہوں گے انہوں نے، کتنی زیادتیاں کی ہوں گی، کتنی تکبر والی زندگی گزاری ہوگی، کتنے اللہ کے حق مارے ہوں گے، کتنے اللہ کے مخلوق کے حق مارے ہوں گے کہ 99 رحمتوں کے باوجود وہ جہنم کا شکار بن جائے. والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب جب بات یہ بھی پتہ چلی کہ والد نابینا ہیں اور غم کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، تو کہا میری یہ قمیض لے کر جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈالو، اور اس کی وجہ سے اللہ ان کی بصارت لوٹا دے گا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے متعلق مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے بھی عجیب ہی کرشمے ہیں. اس صورت میں 3 مرتبہ مختلف جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا تذکرہ آیا. سب سے پہلے جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو قمیض ساتھ لے آئے، اور گواہی کے طور پہ کہا جی دیکھیں خون لگا ہوا ہے، اور یہ قمیض جو ہے یہ یوسف کی ہے. لیکن اس وقت اس قمیض کی حالت دیکھ کر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعہ وہ نہیں. تو اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کی اصل حقیقت اور اصل واقعے تک رہنمائی قمیض ایک ذریعہ بن گئی. پھر جب تہمت لگی تو عزیز مصر کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے بندے نے کہا کہ پہلے قمیض چیک کرو، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ خاتون قصوروار ہے. اس وقت جب قمیض دیکھی گئی تو پھر قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ عصمت اور پاک دامنی کی گواہی بن گئی. اب جب تیسرا موقع آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نوید بن کے جا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف مواقع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے ہی 3 مختلف کیفیات اور واقعات بیان کر دی. یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس واقعے کے اندر ایک غرائب میں سے ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو ایک ہی کپڑے میں سے اللہ تعالیٰ مختلف احوال میں مختلف کیفیات اور مختلف باتوں کا ظہور فرما دیتے. یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام غیب دان نہیں ہوتے. جتنا علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں
وہ اسی علم کے مطابق آگے بات بیان کر دیتے۔ جب پہلی مرتبہ یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیص آئی تھی تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اس قمیص کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی جگہ نہیں پتہ کر سکے کہ قریب ہی ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت اللہ نے یہ علم نہیں عطا فرمایا تو نہیں پتہ چلا۔ اور اب جب قمیص آ رہی ہے تو ابھی وہاں سے قافلہ چلا ہی ہے اور سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو جب خوشبو سونگھوائیں تو سینکڑوں میل سے سونگھا دے، اور جب نہ پتہ لگے تو قریب سے بھی نہ پتہ چلے۔ بعض علماء نے اسی لیے اس طرف اشارہ کیا ہے نا اپنے اشعار کے اندر کہ ایک بندے نے سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام، یعنی اس نے مکالمہ بنایا اپنی طرف سے کہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، جب آپ سونگنے پہ آئے تو سینکڑوں میل سے آپ نے خوشبو سونگنی شروع کر دی، اور جب نہ بتانے پہ آئے تو قریب کنواں جو ہے اس کی طرف جو ہے نا وہاں پر اپنے بیٹے کی خوشبو نہیں سونگ سکے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کے جو پیغام آتے ہیں وہ برقی کوندوں کی طرح آتے ہیں، اور بسا اوقات ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروایا گیا، اور آپ کو ایسے ایسی عالم ملکوت کی چیزیں دکھائی گئیں جو کسی کے تصور میں بھی نہیں، اور بسا اوقات پاؤں کے اوپر لگی ہوئی چیز کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جبریل امین آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتے کے اوپر گندگی لگی ہوئی، آپ اس کو اتار دیں۔ صحابہ نے دیکھا آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے، نماز کے دوران آپ نے جوتے سائڈ پہ رکھ دیے، تو صحابہ نے بھی اتار دیے۔ بعد میں پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے جبریل نے آ کر بتایا کہ میرے جوتے کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس لیے میں نے وہ اتار دی۔ تو اگر نہ پتہ ہو تو اتنا بھی نہیں پتا، اور پتہ ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو علم آئے وہ عالم ملکوت کا بھی آئے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اپنی ذات میں غیب دان نہیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جو علم عطا فرمائے، جس غیب کی باتوں پر ان کو مطلع فرما دیں، ان کی خبر انہوں نے دی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور جن باتوں کا خبر اللہ رب العزت نے ان کو نہیں دی، انبیاء کو بھی ان کے متعلق نہیں پتہ چلتا۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا انی لا اجد ریح یوسف، اور ساتھ میں ایک بات اور بھی کہی لولا ان تفندون، تم اب مجھے یہ نہ کہنا کہ میں بہکا ہوا ہوں۔ کیوں کہ سارا وقت تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہی تھے، تو یہی امید تھی کہ گھر والے یہ کہیں گے پھر وہ بابا جو ہے نا سٹھیا گیا ہے اور یاد کرتا پھر رہا۔ تو یہی جواب انہوں نے دیا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو ایک پرانی بھولی بسری بات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں نا در حقیقت یہ ایک سخت جملہ ہے۔ مفسرین کرام نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیٹے جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کا جو طرز عمل تھا وہ درست ہی ہوتا تھا، تو نتیجتاً گھر میں جو لوگ موجود تھے، ان کی اولادیں موجود تھیں، انہوں نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا اور ویسا ہی جواب آگے سے دیا جو کہ درست نہیں۔ اور دوسری بات یہ مفسرین نے جواب دیا نہیں، یہ سوء ادب نہیں ہے۔ عربی زبان میں ضلال کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ گمراہی کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستے سے ہٹا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ وہاں ضال بمانا گمراہ نہیں ہے، وہاں ضال بمانا حق کا متلاشی ہے۔ تو بسا اوقات کسی چیز کا متلاشی، کسی چیز کی تگو دو میں لگا ہوا بندہ، اس کے لیے بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ قرین از قیاس یہاں پر بھی یہی ہے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو ایک بھولی بسری پرانی بات کے اندر اٹک ہی گئے، آپ کو ہر وقت یوسف علیہ السلام کی یاد ہی آتی ہے۔ اب آپ کو خوشبو آنی شروع ہو گئی، کہاں یوسف کا تذکرہ، کتنے سال ہو گئے، کون سی بات ہوگی، اب آپ کو لگتا ہے کہ جی یوسف آنے والا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر، کیوں کہ اللہ کی طرف سے جو بات ان کو پتہ چل رہی تھی اس کا انہوں نے اظہار تو کر دیا، لیکن اگلے تو نہیں جانتے کہ جی یہ کیا بات ہے۔ اس لیے وقت آنے کا انتظار کیا کہ جب تک وہ بات ظاہر نہ ہو جائے یہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو پھر جب وہ بات ظاہر ہوئی تو اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ یہاں پر جو چند چیزیں ہیں نا یہ بڑی اہم ہیں، ان میں سے سر فہرست بات اپنے اندر وسعت پیدا کرنا، اپنے اندر
دل بڑا کر لینا. لوگ غلطیاں بھی کریں گے، لوگ کوتاہیاں بھی کریں گے، لوگ جان بوجھ کر ظلم بھی کریں گے، حسد اور بغض بھی کریں گے، اس کے نتیجے میں زندگی میں بڑے سنگین حالات بھی دیکھنے پڑیں گے. لیکن جو بندہ صبر اور اللہ پر یقین کے ساتھ چلتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا عوض اور بدلہ دنیا میں بھی دیں گے. آخرت کو تو اللہ کا وعدہ ہی ہے نا، دنیا میں بھی دیں گے. جب دنیا میں اللہ عوض دے دیں پھر انسان کو ان جیسا نہیں بننا چاہیے، فوراً ویسا نہیں ہو جانا چاہیے جیسے وہ تھے. جس بندے کے اندر خیر ہو اس کو اپنی خیر برقرار رکھنی چاہیے. اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو ان میں سے کسی میں خیر ہوتی ہے اور کسی میں وہ خیر نہیں ہوتی. جیسے میاں بیوی ہیں، اب کسی میں ایک خیر ہے کسی میں نہیں ہے. دو دوست ہیں، ایک میں کوئی خیر ہے ایک میں نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے جس میں خیر ہے دوسرا اس کی خیر کو قبول کرے، اور جس میں خیر نہیں ہے یا کوئی تھوڑی بہت شر ہے دوسرا اس کی شر سے بچے. یہاں معاملہ برعکس نظر آتا. عام طور پہ یہ ہے جو بری عادتیں ہیں وہ اپنا لی جاتی ہیں، جو خیر والی عادتیں وہ چھوڑ دی جاتی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بلکہ کچھ ساتھیوں کی میں نے توجہ بھی دلائی، ان کے گھر کے احوال باقی چیزیں میں جانتا ہوں. میں نے ایک ہمارا بھائی تھا، ایک ساتھی تھا، اس کو یہ بات کہی کہ یار تم بڑے سمجھدار بڑے حلم بردبار بندے تھے، لیکن اپنی گھر والی کے ساتھ لگ کے نا تھوڑی اس کی زبان تیز ہے، تم نے بھی وہ تیزی سیکھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف مواقع پر وہ زبان اس طرح استعمال کر لی اور وہ جو خیر تھی وہ رخصت ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی یہ تیزی آنے کے بجائے تمہارا اثر زیادہ ہوتا اور اس کے اندر وہ نرمی آ جاتی. تو یہ معاملہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم خیر کی چیزیں سیکھیں اور شر کی چیزوں سے بچیں. دوسروں کی شر قبول کر لینا یہ اچھی بات نہیں. آپ اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں نا، کسی سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ شرارت کیوں کی، وہ کہتا ہے جی فلاں کر رہا تھا. تو یہاں سکھانے کا موقع ہے کہ بچے فلاں کر رہا تھا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی وہ الٹا کام کرنا ہے. آپ اس کے مقابلے میں اچھی بات سکھا سکتے تھے. تو شر کا اثر قبول ہونا پھر کم ہو جاتا ہے. معاشرہ جب شر کے اثرات قبول کرنے لگ جائے تو پھر خیر کیسے آنی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر جو طرز عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ شر کے ساتھ شر نہیں ہو جانا. وہ سب ہمارے ہاں تو لائسنس دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نمک کے کان میں سب نمک. یہ سارے لوگ ایسے ہیں نا تو میں بھی ایسا نہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ خیر ہی بانٹتا ہے، خواہ کتنے ہی حالات ارد گرد خراب کیوں نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد تھوڑے حالات خراب رہے، لیکن وہ اپنی پاک دامنی کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے صبر کے اوپر، اپنی وسعت کے اوپر قائم رہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو سورہ یوسف ہمیں دے کر جاتی کہ ہمیں خیر پر قائم دائم رہنا ہے. دنیا ختم ہی ہو جائے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ایسا ہو کہ دنیا میں اس کا عوض نہ نکل سکے. کتنے انبیاء ایسے بھی تو ہیں نا جو شہید کر دیے گئے. بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایسے انبیاء کے احوال. حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر پر آرا رکھ کر ان کو آدھا کاٹ دیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک رقاصہ کے کہنے پر سر سے جدا کر کے اس رقاصہ کی بیٹی کے قدموں میں رکھا گیا. تو بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا کہ دنیا میں عوض نہیں مل پاتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عوض صرف دنیا کے اندر ہی ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ لوگوں کی چالیں اس حد تک ہو جائیں کہ دنیا میں عوض نہیں ٹھیک ہو سکا تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی. نہیں، زندگی برباد تب ہوئی جب ہم نے صبر کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کو بھی ناراض کر لیا. اگر اللہ ناراض نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی خسارہ گھاٹا ہو گیا اور اس سے ہم نے آخرت کما لی ہے تو واللہ کوئی گھاٹا نہیں. یہ بات نظروں سے اوجھل ہو جاتی اور ہم صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نا پھر ایک کڑن میں چلے جاتے ہیں، ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں سے پھر باہر نکلنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. اور اگر ہم باہر نہیں نکلتے نا تو کسی کے ساتھ ظلم ہی کرتے سوائے اپنے. یہ جو گھٹن ہے نا، یہ جو سٹریس ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو دوسروں کے رویوں کے اوپر ہر وقت کی، ایک 20 سال پہلے واقعہ ہوا تھا بس آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ لے کر. اور اکثر خواتین کے مسئلے یہ ہیں جو میری ساس نے یہ کیا تھا، میری نند نے یہ کیا تھا، میرے ساتھ فلاں نے اس ٹائم یہ کیا تھا. وہ نعیم بخاری کہتا ہے میری ماں آخری زندگی تک مرتے مرتے بستر پہ بھی یہی کہتے ہوئے فوت ہو گئی میری ساس نے میرا چنگا نہیں کیتا. اور بھائی وہ بھی اس کو فوت ہوئے بھی 25 سال ہو گئے.
تو یہ جو اذیت ہے نا جو ہم اپنی زندگی میں لے کر چلتے ہیں، اس کا کسی کو فائدہ نہیں، اور سب سے بڑا نقصان اپنی ذات کو ہے کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، غیبت، چغلی اور پھر بدخوئی زبان پر چلتی ہی رہتی ہے، نفرت ایک چلتی رہتی ہے، زندگی میں ارد گرد موجود لوگ آپ سے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ بندہ ہر وقت منفی بات ہی کرتا رہتا، ٹھیک ہے گزر گیا، ایک وقت تھا، ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، کیا نکالنا اس میں سے۔ جب کچھ ارد گرد والے لوگ اس کو یہ کہنا شروع ہو جاتے نا، تو اکثر یہ دیکھا گیا پھر وہ جو بندہ ہے نا وہ اپنے آپ کو مزید جو ہے نا سیلف پٹی کا شکار کرتا، یہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے میں نا مزید اس کے پاس ایک ہتھیار آتا ہے، تم سب مل گئے ہو دوسروں کے ساتھ۔ ہم نے ایسے دیکھا ہے کچھ خواتین کو اور بندوں کو، اور تم سارے دوسروں کے ساتھ مل گئے۔ اور بھائی دوسروں کے ساتھ ملنے کا کوئی مطلب نہیں، آپ کو سمجھانے کا مطلب ہے یہ چیز آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کو خلی ولی کر دو، ختم کر دو، زندگی میں ہو گیا، اللہ نے اس کے بعد کتنا کچھ دے دیا، زندگی میں اتنی نعمتیں آ گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ ایک فیز سے گزر گئے۔ نہیں جی، وہ جو وقت تھا نا میں وہ نہیں بھولتا، پتہ نہیں کیوں نہیں بھولتا، یہ وسوسے ہیں۔ اس لیے انبیاء کی یہ جو بات اللہ نے نقل کی ہے نا، یہ ویسے ہی نہیں نقل کی، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے ظلم، بڑے بڑے دکھ، ان کے نتیجے میں سالوں کی زندگی جیلوں میں گزر گئی، اور پریشانیوں میں، اور ماں باپ سے کٹ کے، اور دیار غیر میں گزر گئی، لیکن جب وقت آیا تو کہتے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی پریشانی، کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے، وقت گزر گیا، ٹھیک ہے جان دی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یہی کہا تھا، آپ نے طواف کیا، 360 بت جو تھے ان کو ڈنڈا مار مار کے توڑتے رہے، اور جب طواف مکمل ہوا تو کہا اہل مکہ بتاؤ کیا کہتے ہو آج؟ پھر کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ تو بڑے کریم ہیں، خود بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں، بڑے اچھے چچا زاد ہیں ہمارے، بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے۔ اب رشتہ داریوں کے واسطے دینے لگے، رشتہ داریوں کے واسطے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک دن بڑا ظلم کرنے پر گھر سے نکل کے کہا تھا کہ لوگوں جو تم میرے ساتھ سلوک کر رہے ہو، اور کچھ نہیں تو کم از کم قرابت داری کا ہی خیال کر، لیکن اس ٹائم ان کو خیال نہیں آیا۔ آج جب آیا نا تو کہنے لگے جی آپ تو ہمارے قریب قرابت دار ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت ہے۔ تو یہ طرز عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسان کی زندگی سکھ میں آ جاتی، سکون میں آ جاتی۔ اور پھر وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس صحابی کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ یہ جنتی آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر جا کر رہے 3 دن، اور اس کے بعد پوچھا کہ جی کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا، انہوں نے کہا ایک ہی بات ہے، رات سوتے ہوئے میں اپنا دل ہر مسلمان کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، انسان ہے، ہم سب انسان ہیں، کسی سے غلطی بھی ہو جاتی، کسی سے زیادہ ہو جاتی، کسی سے کم ہو جاتی، نہیں اس کو میری سمجھ آئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کی جبلتی طور پر وائبز نہیں ملتی، اس کو ایک عذر کے طور پہ قبول کر لیں، اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الارواح جنود مجندہ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب روحوں کو رکھا تھا نا جس مقام پر، تو وہ ڈھیروں کے ڈھیر تھے، لشکروں کے لشکر تھے۔ ان ارواح میں سے جو اس وقت ایک دوسرے کے قریب تھیں، مانوس تھیں ایک دوسرے سے، وہ دنیا میں اگر اکٹھی ہو جائے نا، دنیا میں بھی وہ ان کے آنے کا وقت اکٹھا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتی، اور جو ایک دوسرے سے دور تھی وہ دنیا میں بھی اگر اکٹھی آ جائیں تو ایک دوسرے سے انسیت نہیں رکھتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، کہیں ان سے ملاقات ہو جائے، ویسے ہی چلتے پھرتے کسی سفر میں دنیا کے کسی کونے میں، آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بڑا کوئی میرا قریبی ہے، اس سے میرا دل بڑا ملتا ہے، اس سے میرا مزاج بڑا ملتا ہے۔ آپ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں جی لگتا ہے آپ کو بھائی پہلے کہیں ہم ملے ہیں، کبھی نہیں ملے ہوتے، تو وہ ایک روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کی آپس میں نہیں بنتی، بالکل ان کی روحیں ہی جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ملاپ نہیں کر پا رہی ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں بن رہی، تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جھگڑا ہی بنانا ہے، کوئی لڑائی بنانی ہے، عذر دے دیں اس کو کہ نہیں میری اس کے ساتھ ملتی وائبس، کوئی بات خیر، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ خیر کی طرف جائیں، وسعت کی طرف جائیں، دلوں کو بڑا کریں، بڑی خیر آ جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی